اس کے بعد صحیح حدیث کی شرائط. یہ جو شرائط گزر چکی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں اور ان کا تفصیل سے پایا جانا ہر راوی کے اندر ضروری ہے. حدیث صحیح لذاتی ہی جو ہے اس کے راویوں کے صحیح ہونے کے لیے، اس حدیث کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں کتنی ہیں؟ کون کون سی تھیں؟ اول سے آخر سند متصل ہو، درمیان سے کوئی راوی بھی کسی شیخ نے، کسی بھی محدث نے اپنا شیخ کو یا کسی راوی کو حذف نہ کیا ہو، اور سارے راوی کیا ہوں؟ عادل ہو، اور سارے ضابط ہو، سب کا حافظہ صحیح ہو. دیکھ رہے ہیں کتنی حافظے کا کتنا کمال تھا محدثین کا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کو 3 لاکھ حدیثیں سند سمیت یاد تھی. امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی. یاد تھی مطلب ہر وقت حافظے میں ہے، اور سند بھی یاد ہے اور حدیث بھی یاد ہے. امام بخاری جب حدیث پڑھ کے آئے تو لوگوں نے ان کا محدثین، ان کے جو شہر کے تھے، انہوں نے کہا کہ بڑا حدیث کا عالم ہے، حدیث پڑھ کے آئے، اس کا امتحان لو. 10 محدث بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک بندے نے 10 حدیثیں پڑھی، ایک حدیث کی سند دوسری کے ساتھ لگا رہی، دوسری کی پہلی کے ساتھ، اس طرح سے حدیثوں کو ملا کے اس طرح بیان کیا. دوسرے نے، تیسرے نے، انہوں نے اس طرح سے 10 حدیثیں پڑھی. 100 حدیثیں، 10 بندے تھے، 100 حدیثیں انہوں نے پڑھی. اب جب وہ امام بخاری صاحب کی حدیثیں سنتے رہے، جب وہ سنا چکے، پہلے محدث کے مخاطب کو فرمایا تو نے پہلی حدیث پڑھی ہے، اس کی یہ سند ہے، یہ حدیث ہے، یہ وہ فلاں حدیث جو فلاں سند کے ساتھ روایت ہے، تم نے اس کو فلاں سند کے ساتھ ملا دیا. اس کی 10 حدیثیں جو انہوں نے پڑھی تھیں، 10 حدیثوں کی اصل سندوں کے ساتھ ملا کے پڑھی، پھر اگلے بندے کی، پھر اگلے بندے کی، اس طرح 100 حدیثیں انہوں نے سنائی تو انہیں پتہ چلا کہ حدیث کا عالم ہے، پڑھ کے آئے گی. تو اس طرح حافظے کا مضبوط ہونا یہ ضروری ہے. مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے وہ حافظہ ہے سب سے بڑا، جو ہم سے چھین لیا گیا. اب پہلے تو یہ تھا ہم کتابیں محفوظ کرتے تھے، اب سب کچھ ہم نے موبائل نے ہم سے لے لیا اور ہمیں کچھ بھی نہیں یاد، ہمارے ذہن میں کچھ نہیں. کتابیں بھی ہیں تو وہ بھی اس میں دیکھیں گے، ضرورت پڑے گی، فوراً اچانک ایمرجنسی ضرورت پڑے گی دیکھ لیں گے. حالانکہ علماء کا، مسلمانوں میں طریقہ یہ رہا کہ انہیں اپنے حافظے پہ اعتماد رکھا ہمیشہ، اور محدثین کے حافظے پہ اعتماد کیا تھا. اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے، اس کی حدیث قبول نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو. تو حافظے میں چیزوں کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں غالباً یہ بات ہے کہ آپ کی کتابیں کسی نے چوری کر لی، آپ نے اس کی منت کی کہ میری کتابیں تم نے چوری کر لی، تمہیں ان سے کچھ نہیں ملے گا، کاغذ ہی ہے صرف، لیکن میرا سارا علم اس کے اندر محفوظ ہے. اس نے کہا وہ عالم کیا ہوا جسے کتاب یاد ہی نہیں، جس کا علم چوری ہو جاتا ہے، عالم کا علم کیسے چوری ہو سکتا ہے؟ تو پھر امام غزالی نے اپنی ساری کتابیں یاد کی. تو حافظہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ کسی نے لکھا تھا کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو جو حافظہ عطا کیا نا، ہر بندے کو جتنا دیا ہے، جس بندے نے سب سے زیادہ حافظہ استعمال کیا، شاید کوئی 100 میں سے 10% استعمال کیا، اس سے زیادہ کسی نے استعمال ہی نہیں کیا. اس قدر اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا کی حافظے کی، اس قدر میموری رکھی ہے اس نے. تو کمپیوٹر کہتے ہیں اتنی میموری ہے، اور موبائل کی یہ اس کی میموری ہے، انسان کے سامنے کچھ نہیں ہے. انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں محفوظ رکھی ہیں. یہ لیکن جنہیں 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، پوری امت نے بیان کیا، اور امت کے علماء نے بیان کیا کہ 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. امام بخاری کو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ان میں سے 1 لاکھ صحیح حدیثیں اور 1 لاکھ جو صحیح سے درجے میں کم ہے، ضعیف یا اس طرح کی حدیث، وہ ان کو یاد تھی. اور ان میں سے انہوں نے صحیح بخاری میں سے 7000 کچھ حدیث ہیں وہ صحیح بخاری میں انہوں نے نقل فرمائی ہے. تو ضابط ہونا شرط ہے، اور حدیث کے میں کوئی علت نہ ہو، ایسی کوئی مخفی علت نہ ہو جس کی وجہ سے اس حدیث میں پر اعتراض لازم ہے. جیسے مخفی علت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر میں کوئی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس میں غور کرتے ہیں. میں نے کہا مثلا کہ کل اس ٹائم میں جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں تھا، مثال کے طور پر میں یہاں نہیں تھا. تو اب مثلا جو بندہ یہاں پہ نہیں تھا تو اس نے یہ میری ریکارڈنگ سن لی، وہ کہتا ہے کہ یہ اتنے ٹائم پہ تو آپ نے ریکارڈنگ بھیجی ہے، یہ ریکارڈنگ مجھے پہنچی ہے، اس کا مطلب ہے کتنے ٹائم میں تو آپ کلاس میں موجود تھے. تو اس نے یہ جو قیاس اندازے لگائے، جو ایک مخفی چیز ہے، جو ظاہر نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں مثلا کہوں کل میں یہاں پہ نہیں تھا، ایک بندہ یہاں پہ نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کو نوٹ کر رہا ہے، اس نے توجہ کی اس پہ، اس نے غور و فکر کیا، اسے یہ سمجھ آئی کہ اس بات میں یہاں سے جھوٹ لگتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. تو مخفی علت ایسی کہ جس پہ کوئی بندہ کبھی چیزوں میں غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے. تو یہ حدیث میں جو مخفی علتیں ہوتی تھیں، جو ماہر محدثین تھے وہ جان لیا کرتے تھے کہ اس حدیث میں یہ شکم ہے، اس حدیث میں یہ کمزوری ہے، اور یہ راوی نے اپنی طرف سے بات بیان کی ہے، یا کوئی لفظ نے آپس میں ملا دیے ہیں، یا اس کے حافظے میں فرق ہے. جیسے کہ
بعض محدثین کے بارے میں بہت سارے محدثین ایسے بلکہ جنہوں نے حدیث پہ کام کیا، سیدنا امام احمد بن حنبل، امام بخاری ہیں، اور ایسے امام جعد السیوطی. امام بخاری اور امام احمد بن حنبل کو بہت پرانے زمانے کے، امام سیوطی جو وہ 800 اور 700 صدی ہجری 7ویں صدی ہجری کے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے بزرگ ہیں کہ جو فرماتے ہیں وہ حدیث لکھتے ہیں تو حدیث رسول اللہ سے پوچھ کے لکھتے ہیں بھائی صحیح ہے کہ نہیں، حضور کا فرمان ہے یا نہیں. ان کو حدیث کسی محدث کی زبان سے سنتے تو انہیں الفاظ میں خوشبو آ جاتی کہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں یا نہیں ہے. الفاظ میں پتہ چلتا. ظاہر ہے جو ماہر عربی لوگ ہیں، جب رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے فصیح ہوں، جو میں زبان بولتا ہوں عربی زبان ہے، عربی زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام کرنے والا میں ہوں. تو جو عربی زبان سمجھنے والے تھے انہیں اس کی فصاحت و بلاغت سمجھ آتی تھی کہ یہ کلام ہی ایسا نہیں ہے جو حضور کی زبان پہ آ سکے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم قبول نہیں کرتے کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کا کلام نہیں ہے. اس طرح بھی محدثین سمجھ لیتے تھے. تو حدیث میں کوئی مخفی علت نہ ہو اور شاذ نہ ہو وہ حدیث، تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث صحیح کہیں گے. حدیث صحیح کی مثال جیسے امام بخاری نے بیان کی ہے، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ. محمد بن عبداللہ بن یوسف روایت کرتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی. کس نے؟ عبداللہ بن یوسف نے. مطلب میرے استاد ہیں حدیث میں. کون؟ عبداللہ بن یوسف. میں نے ان سے حدیث سنی. انہوں نے فرمایا کہ مجھے خبر دی، ہمیں خبر دی امام مالک نے. امام مالک نے حدیث کس سے سنی؟ اپنے استاد ابن شہاب زہری سے. انہوں نے کس سے سنی؟ محمد بن جبیر بن مطعم سے. محمد بن جبیر نے کس سے سنی؟ ان ابی، اپنے باپ سے. محمد بن جبیر کے باپ کون ہے؟ محمد بن جبیر کے باپ کون ہے؟ جبیر محمد. انہوں نے پورا محمد بن جبیر بن مطعم بیان کیا، مطلب تو پہلا محدث ہے نا. ان کا پورا نسب بیان کیا. محمد بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے، ان کے باپ کون ہے؟ جبیر. جبیر سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا، یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا رسول اللہ علیہ السلام سے قرأ فی المغرب بالطور، حضور علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کی. یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی سند متصل ہے. اس کے ہر راوی نے اپنے استاد سے حدیث سنی ہے اور ہر راوی نے اپنے استاد کا بیان کیا اس میں. جہاں تک کہ امام مالک بن ابن شہاب اور ابن جبیر کی لفظ ان سے روایت ہے تو وہ اتصال پر محمول ہے. یہاں پہ ایک بات میں نے ابھی کہی، دیکھیں امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی، ہمارے استاد نے نہیں، ہم نے استاد سے حدیث سنی. آگے وہ کہتے ہیں اخبرنا مالک، ہمیں امام مالک نے خبر دی، مطلب کہ ہم نے ان سے حدیث سنی. اخبرنا یا سمعنا یا سمعت یا حدثنی، سب کا ایک ہی معنی ہے. اب امام مالک کیا کہتے ہیں؟ ان ابن شہاب، امام مالک روایت کرتے ہیں کس سے؟ ابن شہاب سے. ابھی میں نے کہا کہ اگر تو واضح طور پر لفظ بولے کہ میں نے استاد سے حدیث سنی، اس نے مجھے حدیث کی خبر دی، تو اس میں تو یہ تو واضح بات ہے، اس میں تو سچ واضح دکھائی دیتا ہے کہ انہیں سچ بات بیان کی ہے. اگر بندہ کہے ان فلاں فلاں سے، تو راوی کو حذف کر کے بھی کہے، 2 راوی حذف کر دے، 4 حذف کر دے، کہے ان فلاں فلاں سے بات آئی ہے، بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. امام مالک نے ان سے کیوں بیان کیے؟ انہوں نے کہا امام مالک کس سے روایت کرتے ہیں؟ ان زہری. کس سے روایت کرتے ہیں؟ ان سے بیان کیے. انہوں نے کہتے ہیں کہ ان کی جو امام مالک ابن شہاب سے اور آگے ان محمد، وہ آگے ان سے پھر محمد بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، تو یہ ان کا ان سے روایت کرنا وہ اتصال پر محمول ہے. اگرچہ یہ ان کے ساتھ روایت کر رہے لیکن پھر بھی ان کی یہ روایت کیا ہوگی؟ متصل شمار ہوگی. امام مالک نے جو حدیث روایت کی ہے اپنے شیخ سے، وہ کیسے روایت کی ہے؟ ان کے ساتھ روایت کریں تو اس میں شبہ پڑتا ہے کہ شاید درمیان میں کوئی راوی حذف ہو. کہتے ہیں کہ ان کا ان کے ساتھ روایت کرنا بھی اس بات پہ دلیل ہے کہ ان کی سند کیا ہے؟ حدیث کی متصل ہے. انہوں نے کسی راوی کو حذف نہیں کیا. کیونکہ یہ تینوں راوی جو ہیں، کون؟ امام مالک، ابن شہاب اور ابن جبیر، یہ مدلس نہیں ہے. کون نہیں ہے؟ مدلس، تدلیس کرنے والے. یہ آگے آئے گا. تدلیس اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے سے اوپر والے شیخ کو حذف کر دے اور یہ وہم یہ ڈالے کہ اس نے اسی شیخ سے سنا ہے. دیکھیں نا، جب میں نے کہا کہ ایک راوی نے حذف کر کے اوپر والے کو ان سے ذکر کیا، تو جس نے حدیث نہیں پڑھی، جس نے اس کی سند کو نہیں دیکھا، اسے نہیں پتا کہ یہ اس نے درمیان میں کوئی راوی حذف کیا ہے یا حذف نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں تدلیس، کہ اپنے سے اپنے سے اوپر والے راوی کو حذف کر دیا جائے اور جو اس سے اوپر والا راوی ہے اس کا نام لیا جائے اور یہ وہم ڈالا جائے کہ اس نے اسی استاد سے حدیث سنی ہے. جو اس کا دادا استاد بنتا ہے
اس سے اس نے حدیث سنی، اس کا وہم ڈالا جائے، اس کو بولتے ہیں تدلیس. مختصر یہ کہہ لے کہ راوی کو حذف کرنا، اپنے سے اوپر والے راوی کو حذف کر دینا. تو کہتے ہیں امام مالک نے اور امام ابن شہاب نے اگرچہ ان کے ساتھ حدیث روایت کی ہے، لیکن ان کی حدیث کو قبول کریں گے کیونکہ یہ ان کی عادت نہیں ہے کہ یہ اپنے سے اوپر والے راوی کو حذف کرے. تدلیس کرنا ان کی عادت، یہ مدلس نہیں ہے، مطلب یہ اپنے سے اوپر والے راوی کو حذف نہیں کرتے. اور یہ اتنے بڑے امام ہیں کیونکہ گویا کہ مدلس کی انا مردود اور غیر مدلس کی مقبول ہوتی ہے. جو راوی مدلس کون تھا؟ تدلیس کرنے والا. تدلیس کرنے والا کون؟ اپنے سے اوپر والے راوی کو حذف کرنے والا. اس کا آنا مطلب وہ ان کے ساتھ اگر حدیث روایت کرے، یہ محدثین کے یہاں یہ اصطلاح ہے، آگے اس کا ذکر آئے گا. آنا کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ بیان کرے کہ ان فلان، میں نے فلاں استاد سے حدیث سنی، کہ ان فلاں سے سنی. وہ یہ نہ کہ سمیعت حدثنی، اس نے مجھے حدیث بیان کی، میں نے اس سے حدیث سنی، یہ نہ کہ بلکہ یہ کہ ان فلان ان کے ساتھ روایت کرے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ آنا. اس پر فعل بولا جاتا ہے آنا، جو آنا تن، ان کے ساتھ حدیث روایت کرنا. تو گویا مدلس کی آنا مردود ہوتی ہے. کیا مطلب؟ مدلس کون؟ اپنے سے اوپر راوی حذف کرنے والا. اگر وہ ان کے ساتھ روایت کرے اس کی حدیث رد ہو جاتی ہے. اور غیر مدلس جو تدلیس نہیں کرتا، جو اپنے اوپر راوی کو حذف، وہ اگر ان کے ساتھ روایت کر دے اس کی روایت مقبول ہوتی ہے. پہلی شرط کیا تھی؟ اس کی سند، پہلی سند اس میں پائی جاتی ہے کہ اس حدیث کی سند متصل ہے. اور دوسری شرط کیا تھی؟ راوی عادل ہو. اس حدیث کے سارے راوی کیا ہیں؟ عادل ہیں. اور اس حدیث کے سارے راوی ضابط بھی ہیں. کہتے ہیں کہ علماء نے، جرح و تعدیل کے علماء نے اس حدیث کے یہ اوصاف بیان کیے ہیں. جرح تعدیل کسے کہتے ہیں؟ عدل یعدل تعدیلا، کسی کو عادل کہنا. اور جرح کا لفظی معنی ہوتا ہے، جرح یجرح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زخمی کرنا. کسی پر الزام لگانا، کسی پر تنقید کرنا، اس کو جرح کہتے ہیں. محدثین کسی کو یہ کہتے ہیں بھئی یہ راوی صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ وہمی ہے، اور یہ بھول جاتا تھا، یہ اس طرح، یہ کیا ہوتی تھی؟ جرح. اور یہ کہنا کہ راوی عادل ہے، متقی ہے، ثقہ ہے، اس کو کہتے ہیں تعدیل. کسی کو سچا، عادل، متقی قرار دینا، اس کو کیا بولتے تھے؟ تعدیل. اور کسی پر اعتراض کرنا، اسے کیا بولتے ہیں؟ جرح. اس پر کتابیں لکھی گئی، علماء جرح ہوتا، انہوں نے محدثین کی پوری زندگیاں نقل کی ہیں، پھر بیان کیا کہ راوی عادل تھا یا نہیں تھا. تو جرح و تعدیل کے علماء نے اس حدیث کے یہ اوصاف بیان کیے. اس حدیث کے پہلے راوی کون ہے؟ امام مالک. امام بخاری کے استاد کون ہے؟ عبداللہ بن یوسف. یہ ثقہ ہے اور متقن ہے. متقن اتقن یتقن اتقان، مضبوط ہونا، مضبوط راوی ہے جن کا حافظہ مضبوط تھا، ضابط ہے. یعنی امام مالک بن انس حدیث میں امام ہے اور یہ حافظ بھی ہیں حدیثوں کے. یعنی انہیں بہت ساری، جتنی 100 بھی حدیثیں بھی یاد تھی، جتنے 1000 حدیثیں یاد تھیں وہ یاد تھیں. حافظ بھی تھے اور ضابط بھی، حافظہ بھی صحیح تھا. ابن شہاب زہری وہ فقیہ بھی ہے، انہیں کہا گیا کہ وہ فقیہ بھی ہیں، فقہ کے بھی عالم ہیں، حافظ ہیں. متفق اللہ جلالتہ، ان کی عظمت شان پر محدثین متفق ہے سارے کہ ابن شہاب زہری اتنے بڑے محدث ہیں. محمد بن جبیر یہ بھی ثقہ بھی ہے، متقن بھی ہے. متقن محفوظ رکھنے والے حدیث کو ضابط کہہ لیں. جبیر بن مطعم یہ صحابی ہے، صحابی بھی بات ہوتی نہیں کیونکہ کل ہم نے پڑھا کیا صحابہ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں. ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتے. صحابہ عادل بھی ہیں، متقی بھی ہیں، سچے بھی ہیں، ثقہ بھی ہیں، ان کے حافظے بھی صحیح ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. اور یہ تو راویوں کی بات ہوگی، راوی سارے عادل بھی ہیں. اور شرط کیا تھی کہ حدیث شاذ نہ ہو. یہ حدیث شاذ بھی نہیں ہے کیونکہ ان راویوں میں سے کسی نے بھی اپنے سے زیادہ قوی راوی کی مخالفت نہیں کی. اپنے سے زیادہ قوی راوی کی مخالفت، اس میں جتنے راوی اس حدیث میں آئے ہیں ان میں سے کوئی راوی بھی اپنے سے بڑے محدث کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے. اور اس حدیث میں کوئی علت بھی نہیں ہے کہ جو ایسی کوئی علت بھی نہیں ہے جو اس روایت کو عیب والا بنا دے. اس لیے یہ حدیث کیا کہلائے گی؟ حدیث صحیح کہلائے گی. حدیث صحیح کا حکم، اس کا حکم یہ کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. اس کے وجوب عمل پر محدثین کا اور معتمد اصولی اور فقہا کا اجماع ہے. حدیث سے صحیح پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اس پر عمل کرنا واجب ہے، یہ تمام محدثین بھی کہتے ہیں. اور اصولیین کون ہوتے ہیں؟ اصول فقہ کے علماء. اصول حدیث اور اصول فقہ کے علماء کو کیا کہتے ہیں؟ اصولیین.
اور اس کے بعد فقہا کون ہے؟ مجتہدین فقہا جو ہے، جیسے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک جو ہے، ان سب کا اجماع ہے کہ اس حدیث صحیح پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس پر اجماع ہے کس کا؟ تمام حدیث کے علماء کا، اصول حدیث، اصول فقہ کے علماء کا، اور تمام فقہ کے علماء کا۔ اور یہ شرعی دلائل میں سے ایک حجت ہے۔ حدیث صحیح جو ہے یہ شرعی دلیل ہے۔ جس طرح قرآن سے ہم کسی مسئلے پر دلیل لیتے ہیں، اس طرح حدیث صحیح سے بھی ہم مسئلے کو اخذ کرنے کے لیے دلیل بناتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس پر عمل نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، جو حدیث صحیح ہے اس پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے۔